اولاد اللہ تعالیٰ جس وقت عطا کردا ہے انسان نو بڑی خوشی ہوندی ہے، بڑی خوشی دا اظہار کردا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسے نو اولاد تو محروم رکھدا ہے تو پھر او نوجوان بڑی کوشش کر دین، بڑی محنت کر دین، بڑے دوائیاں علاج دم درود تک پہنچ دین کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ سانو اولاد عطا کر دے۔ اگر ہر انسان یہ تصور کر لے کہ اسیں جتنی محنت، جتنی مشقت، جتنے امتحانات دو گزردے ہیں اولاد نو حاصل کرن واسطے کہ اللہ تعالیٰ سانو اولاد نال سرفراز فرما دے وے، اگر ای محنت، ای لگن، ای توجہ ماں باپ اولاد ملن دو بعد اس اولاد وال توجہ کر لوے، محنت کر لوے، اولاد دی تربیت کر لے تو پھر او دی اولاد دنیا دے وچ بہت بڑا سرمایہ بن جائے گا۔ اسی اللہ کو اولاد منگ دے ہیں، اولاد اللہ عطا کر دیندہ ہے، لیکن اسی اس اولاد نے او دی پرورش، او دی تربیت تا حق نہیں ادا کر دے۔ اے انسان دی بہت بڑی ناکامی ہے۔ زیادہ بچیاں دے اندر انسان کامیاب نہیں ہوئے گا کہ میرے جی 8-10 بیٹے آ گئے، میرے کو کون پوچھانا لے، نہ اللہ نے فرمایا، اللہ اور اللہ دے محبوب دا حکم ہے کہ انسان دی کامیابی اس وقت ہوئے گی جدوں او دی اولاد نیکی پر ہوئے گی۔ یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اسی ہی مسئلے دے پچھلے 2 جمعے تو گفتگو ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اسی جمعے پر بھی گفتگو چلے گی، اور اگلے جمعے پر بھی گفتگو چلتی رہے گی، اور یہ سلسلہ تقریباً قربانی تک جائے گا، ذوالحج دے مہینے تک۔ لیکن میرا ایک مقصد ہے کہ میں ساریاں چیزاں اولاد دی تربیت تے متعلق ایک ایک کر کے تانوں سناواں، تانوں یاد کراواں، تواڈے دماغ دل وچ پاواں، تاکہ اللہ تعالیٰ سانو اپنی اولاد دی 100% صحیح تربیت کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اگر انسان نو اولاد مل جائے، نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، شادی دو بعد اللہ اولاد عطا کر دے، اولاد مل جائے لیکن اولاد نو سانبھن دا پتہ نہ ہو، اولاد دی تربیت کرن دا علم نہ ہو، تو پھر ایسی اولاد دا کیا فائدہ؟ اولاد دا ہے انسان دے واسطے نیکی دا ذریعہ۔ فرمایا کہ انسان واسطے بہت بڑا سرمایہ ہوئے گا جے دی اولاد دنیا دے اندر نیکوکار ہوئے گی اور عبادت کرے گی، نمازہ پڑھے گی، اللہ دے حکم دے مطابق زندگی گزارے گی۔ ایسی نیکوکار اولاد والدین واسطے بھی نجات دا ذریعہ بنے گی، اور خود اولاد اپنے واسطے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ اہم مسئلہ ہے، اس واسطے اسی ہی چیز دے میں بڑے زور دے نال، بڑی محنت اور جس طرح میں انہاں چیزاں نو تلاش کر کے تواڈے سامنے پیش کر رہے ہاں، اس واسطے کہ تاکہ ساڈے علم دے وچ یہ چیزاں آ جاویں کہ اسی اپنی اولاد دی کس طرح تربیت کرنی ہے۔ اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے اللہ دے حکم دے اتے عمل کرن والے ہو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال سچی محبت کرن والے ہو، اے ایمان والو۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید دے اندر اس جملے نو بیان فرما دینا، یا ایھا الذین آمنو، سمجھ لو اللہ تعالیٰ ایمان والے نال سب تو زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس طرح سمجھ لو کہ جس طرح کوئی والدین اپنی اولاد نال محبت انداز نال گفتگو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے انداز نال والدین کو کروڑا زیادہ محبت اپنے بندے دے نال کرتا ہے، اور اس پیارے انداز نال ایمان والا کہہ کر پکارتا ہے۔ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جی پروردگار کی حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے سن لو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ تسی دنیا دے وچ آئے ہو، ہن تسی اپنے آپ نو بھی جہنم دی اگ کولو بچاؤ،
اور اپنی گھر والی اور اپنے بچیاں نو بھی جہنم دی اگ کولو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ دے قرآن دا حکم ہے کو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ تہاڈا حق بندا ہے کہ تسی خود بھی جہنم دے عذاب کولو بچو، جہنم دی اگ کولو بچو، اور اپنے گھرانے نو، اپنی بیوی نو، اپنی اولاد نو بھی جہنم دی اگ کولو بچاؤ۔ سب تو بڑی ہے کہ انسان واسطے ای دنیا دے وچ جہاد ہوئے گا۔ دولت کمانا کوئی مشکل کام نہیں، اور مکان بنانا کوئی مشکل کام نہیں، یہ آسانی دے نال ہو جاون گے۔ سب تو بڑا مشکل کام ہے کہ اپنی اولاد نو نیکی دے لا جانا، اپنی اولاد دی اس انداز نال تربیت کر جانا کہ اولاد بچپن دے اندر بھی اللہ دی فرما بردار بن جائے، اور جوانی دے اندر بھی اللہ دی فرما بردار ہو، بڑھاپے دے اندر بھی اللہ دی فرما بردار ہو۔ جس شخص نے اپنی اولاد دی صحیح تربیت کی تھی اور او دی اولاد نیکوکار بن گئی، اللہ اور اللہ دے محبوب دی فرما بردار بن گئی، فرمایا گیا کہ ایسے شخص واسطے اللہ تعالیٰ نے دنیا نو بھی جنت بنا دے گا، اور آخرت کے اندر بھی نیکی دی وجہ تو اللہ انہاں نو جنت عطا فرمائے گا۔ سب تو بڑا جہاد، سب تو بڑا مشکل کام اپنی اولاد دی صحیح تربیت کرنا۔ اس واسطے کہ جو آج کل معاشرہ جو چل رہا ہے، آج جدید دور چل رہا ہے، بڑا اوکھا وقت چل رہا ہے، موبائل دا دور چل رہا ہے، نیٹ دا دور چل رہا ہے، ڈش کیبل دا دور چل رہا ہے، فحاشیہ دا دور چل رہا ہے، برائی دا دور چل رہا ہے، بے حیائی دا دور چل رہا ہے۔ آج انسان اپنے آپ نو تو بڑا مشکل بچائے گا، اپنی اولاد نو کس طرح بچائے گا؟ لیکن شریعت کہندی ہے جنہاں دے دلاں دے وچ ایمان دی دولت ہے، جنہاں دے دلاں دے اندر اللہ دی محبت ہے، جنہاں دے دلاں دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی محبت ہے، جنہاں نو پتہ ہے، جنہاں دا عقیدہ ہے، جنہاں دا ایمان ہے اسی دنیا دے وچ ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا تو ایک دن جانا ہے، موت آئے گی، قبر دے وچ جاواں گے، قبر دے اندر حساب کتاب ہوگا، قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن حساب کتاب ہوئے گا، پھر ہمارے ہی عملہ دوتے پھر سانو یا جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ اگر جس انسان دے دل دے اندر ذرا برابر بھی ایمان دی دولت موجود ہے، ایمان دا نور موجود ہے، وہ اپنے آپ نو بھی اللہ دی نافرمانی کو لو بچائے گا، اور اپنے گھر والے نو بھی اللہ دی نافرمانی کو لو بچائے گا۔ جڑا بندہ بھول جاوے رب نو، اللہ دے محبوب نو بھول جاوے، شریعت دین نو بھول جاوے، سمجھ لو او بندہ گناہ تو برائی تو نہ اپنے آپ نو بچا سکے گا، نہ اپنی اولاد نو بچا سکے گا۔ فرمایا گیا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والے، اللہ خود کہہ رہے ہیں، پڑھ سکتے ہو قرآن سورہ تحریم دی آیات مبارک پڑھ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ نو بھی جہنم دی اگ کو لو بچاؤ، اور اپنی اولاد نو بھی جہنم دی اگ کو لو بچاؤ۔ یہ بہت اوکھا مسئلہ ہے۔ جس بندے نے اپنے آپ نو بھی اور اپنی اولاد نو بھی جہنم دی اگ کو لو بچایا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور فرمایا گیا کہ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم او ہے جے دے اندر انسان سٹے جاون گے، انسان سڑن گے اور پتھر سڑے جان گے۔ تو فرمایا گیا ایسی جہنم کو لو بچو جو خوف زدہ جہنم دی آگے، جو اتنی خوف زدہ جہنم دی آگے، دنیا دی آگ کو لو 69 گنا زیادہ تیز آگ ہے، زیادہ تکلیف دینے والی آگ ہے، زیادہ خوفناک آگ ہے، زیادہ وحشت ناک آگ ہے، زیادہ دہشت ناک آگ ہے۔ فرمایا کہ اس آگ کو لو، جہنم دی آگ کو لو، اپنے آپ نو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد نو بھی بچاؤ۔ آج کل جو وقت چل رہا ہے، بے حیائی دا وقت چل رہا ہے، معاشرہ تباہی دی طرف جا رہا ہے، اس وقت کے اندر اگر جس بندے نے اپنے آپ نو بھی اور اپنی اولاد نو بھی برائی تو اور اللہ دے محبوب دی نافرمانی تو بچا لیا، سمجھ لو اس انسان نے دنیا دے وچ سب تو بڑا جہاد کر لیا ہے گا۔ فرمایا گیا کہ اپنے آپ نو بچاؤ اور اپنی اولاد نو بچاؤ۔ آج کل
ہمارا معاشرہ اور ہماری سوچ الگ ہے. ماں باپ ہیں خود نماز پڑھیں گے، اولاد دی فکر نہیں. ماں باپ ہیں خود چل کے با جماعت نماز پڑھیں گے، اولاد دی فکر نہیں. ماں باپ ہے خود پابندی دے نال قرآن دی تلاوت کریں گے، اولاد دی فکر نہیں. خود نیکی کے کام کریں گے، اولاد کی فکر نہیں. بھائی اگر دنیا میں کسی چیز کی فکر کرنی ہے تو اپنی اولاد دی فکر کرو، اپنی اولاد دی تربیت دی فکر کرو، اپنی اولاد نیکوکار بڑھان دی فکر کرو. اگر ہم سب نے مل کے، ہر انسان نے، ہر اپنی پابندی دے نال، ہر والدین نے 100% کوشش کر لی کہ میں اپنی اولاد نو نیکی دے چلاواں، میں اپنی اولاد نو نیکوکار بناواں، میں اپنی اولاد نو دین دے چلاواں، میں اپنی اولاد نو اللہ اور اللہ دے محبوب دے حکم دے مطابق چلاواں، میں اپنی اولاد نو قرآن مجید دی تعلیمات دے مطابق چلاواں، میں اپنی اولاد نو دین اسلام دے مطابق چلاواں، تو پھر انسان کوشش کر لے، انشاءاللہ انسان کی ذرا برابر کوشش بھی رنگ لائے گی. تھوڑی کوشش تے نال اللہ اتنی مہربانی کر دے گا، اللہ اتنا کرم نوازی کر دے گا کہ ساری زندگی او دی اولاد اللہ دے اور اللہ دے محبوب دی نافرمانی کو لو بچتی رہے گی. مسلمانوں آج بہت اوکھا وقت چل رہا ہے. آج ہمیں اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے. ہم اپنی اولاد کی پراپرٹی کی فکر کر رہے ہیں کہ میرے بچے ہیں ان کا بڑا مکان ہونا چاہیے، میرے بچے ہیں ان کے کاروبار ہونے چاہیے، میرے بچے ہیں ان کو زمینیں ملنی چاہیے، ان کو دکانیں ملنی چاہیے، ان کے پاس دنیا کا زیادہ مال ہونا چاہیے. او دنیا دارو سن لو، اگر ہم سب اگر اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کریں گے تو وہ ہماری اولاد دنیا تک ہی رہ جائے گی، اور دنیا تک رہ گئی تو آخرت میں پھر حصہ نہیں مل سکتا، آخرت میں پھر اوکھا مسئلہ ہے. تو ہمیں جو سب سے زیادہ فکر کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے، دولت کم مل جائے گزارا ہو سکتا ہے، مکان 1-2 مل جائیں گزارا ہو سکتا ہے، زمین نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، زیادہ عیش و آرام کی چیزیں دنیا میں نہ مل سکے گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہماری اولاد نیکوکار نہ بن سکی تو یہ گزارا نہیں ہو سکتا. تو فرمایا گیا ہر انسان کو چاہیے اپنی اولاد کی اس انداز سے تربیت کریں، اپنے آپ کو بھی جہنم سی آگ سے بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اہم مسئلہ ہے، اور اسی مسئلے پر، اسی چیز پر 2 جمعوں سے میں نے آپ کے سامنے 40 اوصاف بیان کر دیے مختصر وقتوں میں. 40 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان مکمل کی کہ وہ 40 چیزیں کون کون سی ہیں جن چیزوں سے ہم نے گزر کر اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہے. اور اسی چیز پر آج اسی 40 کے بعد اگلا سلسلہ شروع ہوگا، کیونکہ میں نے 145 ٹاپک بنائے ہوئے ہیں اور 145 ایسے اوصاف ہیں اولاد کی تربیت کے لیے. اگر ہم سب یہ 145 اوصاف اپنے اندر رکھ لیں اور سوچیں، غور فکر کریں، ہم ان 145 اوصاف پر عمل کریں گے اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے، انشاءاللہ میں اس منبر پر بیٹھ کے دعویٰ کرتا ہوں اگر آپ اللہ کی رضا لے کر ان 145 اوصاف پر عمل کر لیں اور اپنی اولاد نو چلا لیں، انشاءاللہ آپ کی اولاد سیدھی جنت میں جائے گی. آپ کی اولاد کبھی اللہ اور اللہ کے محبوب کی نافرمان نہیں بن سکتی. اس وقت بنے گی جب ہم اولاد سے ایسے لاپرواہ ہو جائیں گے، فکر نہیں کریں گے. پھر سن لیجئے، یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. جو لوگ اپنی اولاد کی فکر نہیں کرتے، اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کو نیکوکار بنانا والدین پر فرض ہے.
والدین پر لازم ہے۔ اگر والدین اپنی اولاد کو اس طرح چھوڑ دے گا، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر نہیں کرے گا، اپنی اولاد کو نیکی پر لانے کی فکر نہیں کرے گا، اپنی اولاد کو نمازی نہیں بنائے گا، اپنی اولاد کو اللہ اور اللہ کے محبوب کا فرما بردار نہیں بنائے گا، تو پھر سن لیجئے کل قیامت کے دن یہی آپ کی اولاد جس سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں، یہی اولاد آپ کو جنت میں نہیں جانے دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گی، پروردگار یہ ہمارا والد تھا، یہ ہماری ماں تھی، ہمیں دنیا میں سختی کرتی تھی، ہم اس کی بات مانتے تھے، آج ہم پر دنیا میں رہ کر بھی سختی کرتے، نیکی پر سختی کرتے، ہم نیکوکار بن جاتے۔ ہمارے ماں باپ دنیا کے کاموں میں سختی کرتے تھے، ہم دنیا کے کام پابندی کے ساتھ کرتے تھے، سکول کا وقت ہوتا ماں باپ سختی کرتے، اتنی دیر تک چارپائی پر نہیں بیٹھتے جتنی دیر تک ان کو سکول نہ پہنچا دیا جائے۔ پروردگار انہوں نے سکول پڑھانے کی محنت کی، آج ہم سکول پڑھ چکے ہیں، انہوں نے کاروبار چلانے کی ہم پر محنت کی، ہم کاروبار چلانے کے بڑے ماہر بن گئے۔ لیکن پروردگار اگر دنیا میں یہی ہمارے والدین ہمیں نماز کا حکم دیتے، ہمیں قرآن کی تلاوت کا حکم دیتے، ہمیں نیکی کا حکم دیتے، ہمیں صدقہ خیرات کا حکم دیتے، ہمیں لوگوں کی خدمت کرنے کا حکم دیتے، ہمیں لوگوں کی تربیت کرنے کا حکم دیتے، ہمیں اصلاح کرنے کا حکم دیتے، پروردگار اگر یہی ماں باپ ہمارے ماں باپ ہمیں نیکی پر چلاتے تو ہم نیکی پر چلنے والے بن جاتے۔ آج نیکیاں خود کر کے، نمازہ پڑھ کے، تہجدہ پڑھ کے، تلاوتہ کر کے، حج عمرے کر کے خود تو جنت میں جا رہا ہے، پروردگار ہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا پیچھے آنے دے اس کو، ان کے والدین کو بھی جنت میں نہیں جانے دیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کا حق نہیں ادا کیا۔ تو ہر انسان کو چاہیے اپنی اولاد کی تربیت کا 100% حق ادا کرے۔ آپ کو اجازت ہے، آپ سختی سے سمجھا سکتے ہیں، نرمی سے سمجھا سکتے ہیں، آپ غصے سے سمجھا سکتے ہیں، پیار سے سمجھا سکتے ہیں، ماں باپ کو اختیار ہے جس انداز سے آپ کی اولاد ماننا چاہتی ہے اسی انداز سے سمجھائیں، لیکن آپ کو اس چیز پر تحیہ کرنا پڑے گا، آپ کو اس چیز پر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے 100% محنت کر کے اپنی اولاد کو نیکوکار بنائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اگر آپ کوشش کرتے ہیں میری اولاد نمازی بن جائے، آپ 100% کوشش کرتے ہیں میری اولاد قرآن کی تلاوت کرنے والی بن جائے، قرآن پر عمل کرنے والی بن جائے، آپ کی کوشش کے باوجود اگر آپ کی اولاد پھر بھی نماز نہیں پڑھتی، پھر بھی قرآن پر عمل نہیں کرتی، اس پر آپ پر آزاد ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اب نہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا وبال اسی ہی اولاد پر آئے گا۔ اگر ماں باپ نے تربیت کرنے میں کوتاہی کر دی تو پھر ماں باپ سے پوچھا جائے گا، اگر ماں باپ نے تربیت کرنے کا حق ادا کر دیا تو پھر ماں باپ سے نہیں پوچھا جائے گا، پھر جو ہی گناہ کرے گا، جو اللہ اور اللہ کے محبوب کی نافرمانی کرے گا، کل قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ یہ اوکھا مسئلہ ہے، بہت ہی کٹھن مسئلہ ہے۔ آج دیکھیں معاشرے میں نئی تربیت ہو رہی اپنی اپنی اولاد کی، نئی تربیت کر رہے، نئی توجہ دے رہے اپنی اولاد کی۔ اگر کوئی انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، دولتوں سے کامیابیاں نہیں ملتی ہیں، دولتوں سے یعنی کہ عزتیں نہیں ملتی ہیں، اگر دولت سے عزت ملتی، دولت سے کامیابی ملتی تو بڑے بڑے حکمران بڑیاں بڑیاں عزتیں اور بڑیاں بڑیاں کامیابیاں حاصل کر لیتے۔ اگر عزت انسان کو ملنی ہے، اگر انسان کو دنیا میں اور آخرت میں عزت کی کوئی سب سے بڑا سرمایہ ہے تو اللہ کا وہ دین ہے، قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اللہ کی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آپ کو چاہیے ان چیزوں پر آپ خاص خیال کریں، اس انداز سے آپ تحیہ کر لیں، ارادہ کر لیں، کوشش کر لیں اپنی اولاد کو نیکی پر چلانا ہے، خود بھی نماز پڑھیں، اولاد کو بھی نماز کا حکم دیں، خود بھی نیکی کے کام، اپنی اولاد کو بھی نیکی کے کام۔ انشاءاللہ اس پر یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی اولاد آپ کے جانے کے بعد، مرنے کے بعد، دنیا چھوڑنے کے بعد، آپ کی اولاد جب نماز پڑھے گی، نماز کی حالت میں آخری تشہد میں بیٹھ کے جس وقت کہے گی ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ فرمائے گا میں
میں اس کے والدین کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ جس کی اولاد مجھ سے اپنے والدین کی مغفرت طلب کر رہی ہے، میں ان کے والدین کو عذاب نہیں دے سکتا۔ اے مسلمانوں، سوچ لو، ہر والدین جن کی اولاد والدین کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے اگر اللہ اور اللہ کے محبوب کی فرما برداری کرنے والی ہوگی تو والدین کے مرنے کے بعد بھی فرما بردار ہوگی اللہ اور اللہ کے محبوب کی۔ اگر اس کی اولاد ماں باپ کے سامنے اللہ کے حکم نہیں مانتی تو ماں باپ کے دنیا چھوڑنے کے بعد بھی اللہ کا حکم نہیں مانے گی۔ آپ دنیا پر توجہ نہ دیں، سکندر بہت بڑا بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ جیدی سلطنت پوری دنیا دے چلی، اور اس نے آخری وقت وصیت کی اپنے وزیروں کو، کہا کہ جب مجھ پر موت آ جائے نا، جب آپ میرا جنازہ لے کر چلیں تو کفن سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا۔ پوچھا گیا حضرت کیوں؟ کفن سے ہاتھ کیوں باہر نکالیں؟ فرمایا گیا کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں اتنا بہت بڑا سکندر بادشاہ جس کی پوری دنیا پر سلطنت تھی، اتنا بادشاہ، اتنا مالدار، اور آخری وقت مرنے کے بعد دونوں ہاتھ خالی چھوڑ کر جا رہا ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ نے دنیا کی صرف آپ نے کوشش کی دولت کمانا ہے، اولاد کو چھوڑ دو، جہاں بھی جائے، جس طریقے پر جائے، جس رستے پر جائے، یہ آپ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر آپ کی دولت کم ہو، اگر زیادہ دولت نہ کما سکے لیکن اپنی اولاد کو نیک بنا کے گئے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوئے گا۔ دنیا میں بھی نیکی کیا کام آئیں گے، اور مرنے کے بعد بھی اولاد کی نیکی کام آئے گی ہر وقت۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے اپنی اولاد کی خاص تربیت کرے۔